ٹائٹل ہے بیسیکلی وہ ہے حسینی موقف کی تشریح. موقف سے مراد مطلب جو سٹینس تھا ان کا, اس کو ایکسپلین کیا ہے نقن صاحب نے. جب کوئی صورت سمجھوتے اور مصالحت کی تھی نہیں تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے؟ جنگ. مگر مادی طور پر جنگ کرنے کا سوال اس وقت پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا. تاریخی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کو 20 برس گزر چکے تھے. بنی امیہ کی طاقت جو شام میں تھی حضرت علی ہی کے زمانے میں اتنی مضبوط ہو گئی, حضرت علی کی قوت سے صفین میں گویا برابر کی ٹکر لے لی. حضرت امام حسن کو اس سے مقابلے میں ایک شدید خونریزی کے آثار نظر آئے, جس کی وجہ سے آپ نے صلح کرنا بہتر سمجھا. حالانکہ اس وقت شیعان علی کی جمعیت منظم تھی, مگر اب 20 برس کی طولانی مدت گزرنے پر وہ جتھا پراگندہ ہو چکا تھا. ہزاروں آدمیوں کے ضمیر خریدے جا چکے تھے, بہت سے ثابت قدم لوگوں کے سر قلم کیے جا چکے تھے, اور بہت سوں کو جیلوں میں بھرا جا چکا تھا. بقیہ لوگ خوف و دہشت اور بد دلی سے ادھر ادھر پریشان و پشیمان ہو گئے تھے. ایسی صورت میں دمشق سے شہنشاہی اقتدار کے مقابلے میں جنگ کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ آپ کا مقصد جو یزید کے مقابلے میں تھا وہ مادی جنگ سے حاصل بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کی تشریح آئندہ کی جائے گی, آگے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسین بیعت سے انکار کر رہے تھے تو کیا کریں گے؟ اسے اگر حسین کر کے نہ دکھلاتے تو ہماری ہرگز سمجھ میں نہ آتا. حسین نے یہی طے کیا کہ وہ جنگ کریں گے, مگر جنگ کا طریقہ بدل دیا. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے. حسین نے سب سے پہلے یہ نمونہ پیش کرنا چاہا کہ آپ طاقت کا مقابلہ کردار سے کریں گے. آپ نے یہ طے کیا کہ آپ اقتدار کا مقابلہ بے بسی سے, کثرت کا مقابلہ قلت سے, اور ظلم کا مقابلہ مظلومیت کے ساتھ کریں گے. اور یہ وہ طریقہ جنگ تھا جس کا مشاہدہ اس سے پہلے دنیا نے نہیں کیا تھا. آپ محسوس کر رہے تھے کہ تعلیمات اسلام پر ایسا غلاف چڑھ گیا ہے جسے آئندہ صدیوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حقیقتاً وہ تمدن, وہ آئین معاشرت اور وہ نظام زندگی کیا تھا جسے پیغمبر نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. یہ ظاہر ہے کہ بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے سابقہ حالات معلوم کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتب تواریخ ہیں. یہی تاریخ کی دوربین ہے جس کے ذریعے سے صدیوں اور ہزاروں برس کے پہلے کے حالات کا انسان مطالعہ کرتا ہے. اسلامی دنیا میں سلاطین اسلام کا شہنشاہی اقتدار اتنا نمایاں تھا کہ اگر اسلامی تمدن و تہذیب کی جانچ کے لیے کوئی طالب تحقیق تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتا تو اس کو اسلام کی سرزمین پر دمشق اور بغداد کے اونچے قصر نظر آتے. وہ بڑے بڑے پھاٹک دکھائی دیتے جن پر زرتار و جواہر سے مرصع تخت نظر آتا, اور زریں کم غلاف صف باندھے ایستادہ میں جبینوں کے جھرمٹ, شراب کے دور, مغنی کی صدا اور ساد و ترک کے نغموں کی گونج. پیشوا اسلام کی بارگاہ میں نماز کا وقت آتا ہے تو وہ بھی سلام کرتا ہوا چلا جاتا. مؤذن کی صدا آتی ہے مگر نشاط و ترک کے نکارہ خانے میں طوطی کی آواز بن کر سنائی نہیں دیتی. جب وہ نظارہ دیکھتا تو کیا یہی رائے قائم نہ کرتا کہ اسلام کا تمدن یہی ہے اور یہی وہ تہذیب ہے جس پر مسلمان نازاں ہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا کہ وہ وہاں کا آئین و نظام بطور مثال پیش کیا جاتا. ان کے افعال مسلمانوں کے افعال بتائے جاتے اور ان کا کردار ہی ایک ایسا آئینہ ہوتا جس میں مسلمانوں کی تصویر نظر آتی. کہاں نظر آتے محلہ بنی ہاشم کے وہ ٹوٹے پھوٹے کھنڈر جن میں کچھ بوڑھے, کچھ جوان اور کچھ بچے اپنے خالق کی یاد میں مصروف ہیں. وہ دروازے جہاں غریب و محتاج اور مسکین آتے ہیں تو اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے اور خود فاقے سے دن گزار لیے جاتے ہیں. جہاں غلام و کنیز سے مساویانہ برتاؤ کیا جاتا ہے, کہاں نظر آتے وہ چہرے جن پر محنت و مشقت برداشت کرنے سے زردی چھائی ہوئی ہوتی ہے, وہ ہونٹ جو ذکر الہی سے خشک ہو گئے ہوں, وہ افراد جن کا نصب العین یہ ہے کہ کسی غریب کو اٹھاؤ, کمزور کی مدد کرو, کسی محتاج و بے کس کی دستگیری کرو, کسی مظلوم کو ظلم سے نجات دلاؤ اور دنیا کو اپنے اخلاق سے نمونہ جنت بناؤ. بس حسین ابن علی کا مقصد یہ تھا, اور وہ یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے
اسی پر کمر بستہ ہو گئے تھے کہ وہ انسانیت کی نگاہ کو ان اونچے مناظر سے ہٹا دیں، ان قصر اور میناروں سے موڑ دیں اور اسلامی اصول کی برق تجلی کو عمل کی اس معراج پر آنکھوں کے سامنے لائیں کہ نظر اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی پر جا پڑے اور اسی کی چمک دمک میں محو ہو جائیں۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے کردار کو ایسی بلندی پر لے جائیں جہاں وہ ستارے کی طرح چمک اٹھے، سلاطین دنیا کے بڑے بڑے محل اور مینار نظر نہ آئیں بلکہ آپ کا کردار نظر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انسانیت کے کانوں کو اس نکار خانے ساز و نغمے سے بہرا بنا دیں اور حقانیت اسلام کی اس سریلی اور دلکش آواز سے شناسا کر دیں جو موجودہ فضا میں سنائی نہیں دیتی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پوری شدت و قوت سے پیش کر دیں کہ حکومت و شہنشائیت اور ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کے اصول اور ہیں۔ حضرت امام حسین جس مقصد کو لے کر اٹھ رہے تھے وہ اپنی نوعیت و خصوصیت میں کوئی نیا نہیں تھا، یہ تو وہی تھا جسے انبیاء لے کر آئے تھے اور جس کے لیے تمام مصلحین ہمیشہ کوشش کرتے رہے، مگر اس کو جس صورت سے آپ نے حاصل کیا وہ ایک ایسی مثال ہے جو نہ اس سے پہلے نظر آئی اور نہ بعد کو۔ سیاست کے واقف کار خوب جانتے ہیں کہ ظلم و جور کی طاقت اور شہنشائیت جس وقت افراد انسانی کو اپنے شکنجے میں قید رکھنا چاہتی ہے تو وہ کچھ ذرائع اختیار کرتی ہے، اور ان تمام ذرائع کا اصلی مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ عوام سے قوت احساس کو سلب کیا جائے اور دوسری جرأت اظہار کو ختم کیا جائے۔ شام کی عموی حکومت نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہی دو باتوں پر پوری طاقت صرف کر دی تھی، ورنہ مسلمان جن کو پیغمبر نے محنت و مشقت کے ساتھ اصول انسانیت کی تلقین کی ہو اور جنہوں نے دیکھا ہو کہ پیغمبر کس طرح مادی ساز و سامان کو ہیچ سمجھتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ پیغمبر کے دروازے پر پھٹا ہوا پردہ پڑا رہتا تھا، جنہوں نے دیکھا ہو کہ 3 دن تک پیغمبر کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا، جن کا مال و زر آتا غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا جاتا تھا، وہی کیوں کر اس کو برداشت کر سکتے کہ بادشاہ کے خزانے میں غریب کا خون چوس کر روپیہ جمع ہو اور اس کو رنگ رلیوں میں صرف کیا جائے، خلیفہ کی بارگاہ میں رقص و سرور کی محفلیں ہوں اور شراب و کباب کے مشغلے رہیں۔ مسلمان اس کو صرف خاموشی سے دیکھتے ہی نہ رہیں بلکہ ایسے شخص کو پیشوا تسلیم کریں۔ یہ فطرت کا انقلاب مسلمانوں میں کس طرح پیدا ہو سکتا تھا؟ صرف قوت احساس ختم ہونے اور جرأت اظہار کے سلب ہونے سے۔ قوت احساس ختم کرنے کی صورتیں بہت سی ہیں۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ عوام صاحب رائے نہیں ہوتے، ان کے پاس دل ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا۔ دماغ رکھنے والے ممتاز افراد اور لیڈر ہوتے ہیں۔ خاص لیڈروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تو جدھر یہ لیڈر لے جانا چاہیں عوام بے خبری کے ساتھ اسی طرح چلے جائیں گے، خواہ یہ راستہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر عموماً جمہوریتوں میں ظاہری کثرت رائے حقیقی رائے عامہ کے ترجمان نہیں ہوتی۔ عمومی سیاست نے خواص کو اپنے قبضے میں کیا، اس طرح کہ جس کو ذرا مخالفانہ رجحان رکھتے ہوئے پایا اس کی جیب میں اشرفیوں کی ایک تھیلی پہنچا دی۔ اگر اس نے قبول کر لی تو سمجھ لیجئے کہ جتنا ان اشرفیوں کا وزن تھا اتنا ہی اس کی مخالفت کا سر جھک گیا۔ جہاں خیال پیدا ہوا کہ اب کی دفعہ 2 توڑے ملے ہیں، اس کے بعد بجائے 2 کے 4 ملیں گے، تو وہیں قوت احساس ختم ہو گئی۔ یعنی یہ خیال ہونے لگا کہ دنیا کے لیے چاہے جیسے ہوں یہ حکام ہمارے لیے تو بہت اچھے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں کا ضمیر خرید لیا گیا اور بہت سے اصول کے پختہ جن کے سر اٹھے ہی رہے، ان کے سر اور جسم میں جدائی پیدا کر دی گئی۔ اور اگر یہ حربہ خطرناک معلوم ہوا تو شہد کا ایک ایسا جام جو لب تک پہنچتے ہی موت کی میٹھی نیند سلا دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے یہ سوچنا موقوف کر دیا کہ ہو کیا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جب کچھ سوچا تو ان لوگوں کے انجام کو دیکھا جو اس سے پہلے کچھ سوچ کر اختلاف کا اظہار کر چکے تھے کہ جب صفحہ ہستی ان کے نقش و وجود سے خالی ہے۔ اس طرح جرأت اظہار بھی ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں ایسی تھیں جن کو از سر نو پیدا کرنے کا بیڑا اٹھا کر حضرت امام حسین میدان میں آئے۔ آپ نے سوچا کہ قوت احساس کیوں کر پیدا کی جائے۔ اس کے لیے ایک حاذق طبیب کی طرح مرض کے سبب پر غور کرنے کی ضرورت تھی۔ آخر مسلمانوں کی اس بے حسی کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی مسلمان نہیں رہے؟ دیکھا تو اب بھی لوگ اسلام کو مانتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہنا فخر سمجھتے ہیں، مگر ان کے احساسات اسلامی پر غشی چھا گئی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے
تو اس میں نفس کی آمد و شد قائم رہتی ہے جو زندگی کا پتہ دیتی ہے، مگر آثار زندگی مفقود ہوتے ہی احساس اور حرکت ارادی دونوں چیزیں گم ہوتی ہیں۔